نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، باطن کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ یہ مجلس حسین ہے آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ دھو لو جو تمہیں نام اعمال ہے دھونا، یہ مجلس میں آنا یہ شبیر پر رونا، اب جاگ لو گر قبر میں ہے چین سے سونا۔ غافل غم شبیر سے ہوتی نہیں زہرا، واللہ کے مرقد میں بھی سوتی نہیں زہرا، واللہ کے مرقد میں بھی سوتی نہیں زہرا۔ سلطان شہادت، تاجدار امامت، پاسبان ولایت، حقدار حکومت، مجاہد اعظم، دلبند مرتضیٰ، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، آقا امام حسین کی بارگاہ میں یہ مصرع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں گے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر نہ پا سکا کوئی حسین سے آگے۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیں گے غازی عباس کے حوالے سے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، اور شہادتوں کے قبیلے کا ایک شہزادہ، شہادتوں کے قبیلے کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے، علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے۔ آئیے بارگاہ امام بیکس پناہ میں بھی اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ ماسٹر صاحب موجود ہیں، آپ تمام اہل بیت کے عاشق ہیں۔ مسجد نبوی میں اصحاب کا اجماع ہے، رسول اللہ سجدے کی حالت میں ہے، اور آپ کے 3 یا 4 سال کے نواسے امام حسین آپ کی پشت پر آ جاتے ہیں، اور رسول اللہ نے سجدے کو طول دینا شروع کی۔ شاعر نے ان مصروں کو قلم بند کیا، اس کیفیت کو قلم بند کیا۔ حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ غازی عباس کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں۔ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، ماشاء صاحب، جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہ نے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آئیے تمام عزادار یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اے کرب والا تیرے طرفدار بہت ہے، تو فکر نہ کر شاہ کے غمخوار بہت ہے، اور مانا کہ یہاں فتووں کے بازار بہت ہے، پر ان کے مٹانے کو عزادار بہت ہے، پر ان کے مٹانے کو عزادار بہت ہے۔ آپ کے چوتھے امام نے کربلا میں اپنے بابا کا بدلہ نہیں لیا، کیوں نہیں لیا؟ کیا لوجک تھی؟ اے کرب والا تیرے طرفدار بہت ہے، تو فکر نہ کر شاہ کے غمخوار بہت ہے، مانا کہ یہاں فتووں کے بازار بہت ہے، پر ان کے مٹانے کو عزادار بہت ہے۔ سجاد بھی کیا لیتے بھلا خون کا بدلہ، سجاد بھی کیا لیتے بھلا خون کا بدلہ، معلوم تھا اس کے لیے مختار بہت ہے، معلوم تھا اس کے لیے مختار بہت ہے۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی علم کا
ادراک نہیں کر سکتا. اور بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. کروں توصیف کن الفاظ میں آقائے قمبر کی؟ یہ بات صاحب، کروں توصیف کن الفاظ میں آقائے قمبر کی، آپ کے اور میرے مولا اس ہیوی ڈور کو، اس وزنی قلعے کو جو در خیبر ہے، اسے 2 انگلیوں پر اکھاڑ رہے ہیں. شاعر نے اسے قلم بند کیا ہے. کروں توصیف کن الفاظ میں آقائے قمبر کی، نرالی شان دیکھی اللہ اللہ زور حیدر کی. آپ کے مولا در خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑ رہے ہیں. کروں توصیف کن الفاظ میں آقائے قمبر کی، نرالی شان دیکھی اللہ اللہ زور حیدر کی. ہلایا اور اکھاڑا پھر اٹھایا، تول کر پھینکا، حقیقت کھول کر رکھ دی علی نے باب خیبر کی. حقیقت کھول کر رکھ دی علی نے باب خیبر کی. سنیے حضرات، پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ ہونے لگا اضافہ میرے گھر کی شان میں، ہونے لگا اضافہ میرے گھر کی شان میں. عباس کا علم جو سجایا مکان میں، عباس کا علم جو سجایا مکان میں، ہونے لگا اضافہ میرے گھر کی شان میں. عباس کا علم جو سجایا مکان میں. دوسرا مطلب سنیں حضرات، پیش کرتا ہوں، آپ بھی سنیں بطور خاص کہ جب تک بھی ہوگی رب کی عبادت جہان میں، جب تک بھی ہوگی رب کی عبادت جہان میں، ارے اکبر تمہارا نام رہے گا اذان میں. نعرہ حیدر، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد. اکبر تمہارا نام رہے گا جہان میں. اکبر شبیہ احمد مرسل ہے اس لیے، اکبر شبیہ احمد مرسل ہے اس لیے. آتی ہے جان دیکھ کے سرور کی جان میں، آتی ہے جان دیکھ کے سرور کی جان میں. شعر سنیے حضرات کہ جن کا جواب سارے زمانے میں بھی نہیں، سلیم بھائی، جن کا جواب سارے زمانے میں بھی نہیں، وہ پھول ہے حسین تیرے گلستان میں، وہ پھول ہے حسین تیرے گلستان میں. اور جو بات ہے حسین کے اکبر میں دوستو، پیش کرتا ہوں سنیے حضرات کہ جو بات ہے حسین کے اکبر میں دوستو، وہ بات ہی نہیں ہے کسی بھی جوان میں،
وہ بات ہی نہیں ہے کسی بھی جہاں جوان میں، افضل ہے سب کے سب بنی ہاشم میں تو مگر، سنیے گا حضرات، کہ افضل ہے سب کے سب بنی ہاشم میں تو مگر، اکبر ہے ہم شبیہ نبی خاندان میں، اکبر ہے ہم شبیہ نبی خاندان میں۔ صلوات دیجئے ذات ایک اکبر ہے ہم شبیہ۔ ایک شعر سنیے حضرات، پیش کرتا ہوں آخری شعر، کہ منصب بھی تیرا چھین لیا یا علی مگر، منصب بھی تیرا چھین لیا یا علی مگر، کوئی نہ فرق آیا تیری آن بان میں، کوئی نہ فرق آیا تیری آن بان میں۔ مقطع زندہ باد۔ سنیے حضرات، مقطع پیش کرتا ہوں کہ لیلا نے دی دعائیں پھر عباس کو بہت، لیلا نے دی دعائیں پھر عباس کو بہت، اشعار لکھے اس نے جو اکبر کی شان میں، اشعار لکھے اس نے جو اکبر کی شان میں، ہونے لگا اضافہ میرے گھر کی شان میں، عباس کا علم جو سجایا مکان میں۔ نعرہ حیدری ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا۔ علی عباس بھائی، آپ نے شہزادہ علی اکبر کے لیے شعر پڑھا، سماعت کریں۔ ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ضعیف ہو گئی دنیا جوان اکبر ہے، ضعیف ہو گئی دنیا جوان اکبر ہے۔ اور شعر سماعت کریں گے۔ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جو شخص اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے گزر گیا وہ مرتا نہیں بلکہ شہید ہوتا ہے۔ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو۔ اور حضرت یوسف بھی آئیں گے زیارت کے لیے، اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو، اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو۔ آئیے حضرات، یہ اشعار بھی اشار کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، مار صاحب، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے۔ اور یہ تو ترتیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ آئیے، دن ڈھلا، شعر سماعت کریں گے۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ صاحب، قرآن تھا علی عباس بھائی، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ 1400 صدیوں سے قرآن بھی ایک، ایمان بھی ایک، لیکن خدا کی قسم بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا سیکریفائز ہے۔
فرزند بی بی فاطمہ زہرا سلطان شہادت امام حسین کا کہ قرآن بھی قرآن ہے، ایمان بھی ایمان ہے، اس میں قربانی امام حسین شامل ہے۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا، اسلام کی گردن پا حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ آواز بلند ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ آئیے میں استقبال کرتا ہوں یہ اشعار کے ساتھ چھوٹے حضرت کی، چھوٹے جناب شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں یہ مصرع پیش کرتا ہوں کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ رخ پر نور سے پردے کو ہٹا دو مولا، رخ پر نور سے پردے کو ہٹا دو مولا، جلوہ احمد مرسل کا دکھا دو مولا، اور دیکھ لیں حضرت عیسیٰ بھی امامت کا شرف، بہتے پانی پا مسلح کو بچھا دو مولا، بہتے پانی پا مسلح کو بچھا دو مولا۔ اور آئیے سرزمین نوگاواں سے مرحوم مغفور استاد مصور رضا نوگانوی نے حضرت ہدایت اللہ نور اللہ بقیت اللہ امام مہدی عادی علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وصال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، بستی نہ بستی دین کی بستی تیرے بغیر، ماسٹر صاحب بستی نہ بستی دین کی بستی تیرے بغیر، ہوگی جہاں میں کفر پرستی تیرے بغیر، تیرا وجود روکے ہوئے ہے جہان کو، ورنہ فلک سے آگ برستی تیرے بغیر، ورنہ فلک سے آگ برستی تیرے بغیر۔ ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، مرہم اصل کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ اور سرزمین رامپور سے شہزادہ گلریز رامپور نے بارگاہ امام زمانہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں، اور یگوں یگوں سے تیرا انتظار ہے جن کو، وہ آنکھیں اپنی دریچوں میں رکھ کے سوتے ہیں، وہ آنکھیں اپنی دریچوں میں رکھ کے سوتے ہیں۔ اس موضوع کے متعلق جن حضرات کو بھی یا جن اسٹوڈنٹ کو کچھ سوالات کرنے ہیں قبلہ موجود ہیں اور سوال کر سکتے ہیں، چاہے وہ تحریری شکل میں دے سکتے ہیں، اور اگر ویسے بھی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ ایک سوال آیا ہے، قیام حضرت ولی عصر از روئے قرآن۔ جی یہ میں کافی قرآن مجید میں کہاں پر ہے قیام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف؟ جیسے میں نے آج اشارہ کیا تھا، قرآن مجمل ہے، قرآن ایک کنسائز ہے، اس کو ڈی کوڈنگ کی ضرورت ہے، کوڈنگ کی زبان بیان کرتا ہے۔ سب سے بہترین دلیل یہی ہے کہ صبح کی 2 رکعت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا۔ اسی طرح اماموں کی کون کس نے نشاندہی کی؟ قرآن نے۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔
جب جابر نے پوچھا یہ اولو الامر کون ہے، سرکار نے پورے نام بتا دیے آنے والے، پھر آخری کا نام لیا اور بتایا وہ انقلاب لانے والا ہے، عدالت کو پھیلانے والا ہے۔ یہ خود ایک آیت، دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی، سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے اور اس کی 105ویں آیت ہے۔ اس میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِ الصَّالِحُونَ۔ کتبہ کے معنی ہے جیسے اب رمضان آ رہا ہے، کتب علیکم الصیام، آرڈائن کہتے ہیں، یعنی یہ لکھ دیا گیا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ ہونے والا ہے۔ جب بھی کوئی چیز ثابت ہونے والی اس کو عربی میں کہتے ہیں کتبہ، یہ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ زبور میں اگلی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ زمین کو ایک وہ ہوں گے جو بھر دیں گے کس چیز سے؟ صالحین، نیک لوگوں سے۔ ایک زمین صالحین کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر ایک سوشل سائنس کا ایک مقولہ ہے، سروائیول آف دی فٹسٹ، بہت بڑا مقولہ ہے کہ کون سروائیو کر سکتا ہے دنیا میں۔ دنیا سمجھ رہی ہے لیزر گائیڈڈ میزائل ہیں، یہ آج کل بہت بمباری تیاری ہو رہی ہے، یہ بچانے والے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے نہ، سروائیول گیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ صالحین کے ہاتھ میں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کس کے ہاتھ میں ہے؟ متقین کے ہاتھ میں ہے۔ اور صالحین کے ہاتھ میں جب یہ ہاتھ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے ابا صالح۔ ابا صالح یعنی امام ہے۔ حضرت عباس کو بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا ابو الفضل العباس کے ساتھ ابا صالح ہے نا بھائی۔ امام باب الحوائج کو بھی ابو صالح کہتے ہیں، ٹھیک۔ آپ کی نماز میں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، یعنی اپنے آپ کو کس سے ملانا چاہ رہے ہیں؟ اس حکومت سے۔ تو ان آیتیں سے، ان احادیث سے پتہ چل رہا ہے قیام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف قرآن کی آیتوں کا حصہ ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کا ایک حصہ ہے۔ صلوات پڑھیں۔ دوسرا سوال ہے اس سلسلے سے کہ رجب کا ظہور امام زمانہ سے کیا تعلق ہے؟ رجب کا تو اصل میں رجعت عقائد میں سے، شیعہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے ایک کتاب پڑھیں، کتاب کا نام ہے اصل و اصول شیعہ۔ یہ کاشف الغطا کی کتاب ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، انگلش میں آج کل نہیں بھی ہوئی تو آپ گوگل ٹرانسلیشن کو میں جا کر کے ہر زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ہندی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک پورشن ہے رجعت کا۔ رجعت کیا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی اللہ تشریف لائیں گے، دنیا میں عدل و داد سے بھریں گے، اور یہ سب ہونے کے بعد ایک موقع آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو جانا ہے۔ امام کو بھی ایک عورت شہید کرے گی، اس کے بعد دم، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، مولا علی تشریف لائیں گے، 1000 سال تک حکومت کریں گے۔ تو یہ رابطہ صرف امام سے نہیں ہے، پورے اماموں سے مربوط ہے رجب کا۔ رجب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو 2 منٹوں میں سمجھا دوں، اٹس اے ویری سیویئر، بہت زیادہ اہم موضوعات میں شیعوں کے ایک ہے بدع اور دوسرا رجب۔ انشاءاللہ آپ سیکھیے بہت اچھی طرح سے۔ ویسے آپ لوگ بھی یوں ہی پوچھ سکتے کھڑے رہ کے، ضروری نہیں ہے تحریر میں، اگر کوئی چاہتا ہے سوال کریں انشاءاللہ جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق۔ جی امام مہدی کا عقیدہ مسلمانوں کے دوسرے مکاتب میں کیا ہے؟ جی ہاں، بہترین خوبصورت سوال۔ آج کوئی بھی مکتب، حتیٰ جس کو میتھڈولوجی کہتے ہیں، مت کہتے ہیں، کوئی بھی مکتب کا کسی بھی آئیڈیالوجی کا، ان کے پاس کانسیپٹ ہے، ایک آنے والا ہے، دنیا کو سروائیو کرنے والا ہے، دنیا میں وہ انصاف پھیلانے والا ہے۔ حتیٰ ہندو کتابوں میں بھی موجود ہے،
بدھسٹ کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ آپ کے پاس یہ سکھوں کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس اہل کتاب جن کے پاس توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں کھلا کھلی بات ہے، یہ ہونے والا ہے۔ نہ صرف یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے بلکہ ہر مکتب فکر کا بھی کانسیپٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں فطری آواز ہے انسان کی کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے۔ وہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ آ رہا ہے، تیار ہونا ہے۔ صلوات دیجیے مائک دیجیے۔ میرا سوال یہ جی السلام علیکم علیکم السلام۔ کہ آپ نے بتایا کہ محمد زمان اسلام کی قاتلہ ہوگی، تو یہ قاتلہ کیوں ختم کے لیے، اور یہ کتنے امام کی کتنے سال کی حکومت کے بعد ہوگی، کتنے قوم سے ہوگی؟ یہ بہت ہی اچھے سوالات ہیں۔ بہترین کتاب ہے طلوع آفتاب، آیت اللہ کیا کہتے ہیں نا شیرازی صاحب کی طلوع آفتاب، اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ ویسے آج کل امام زمانہ سے متعلق کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ کتنے سال کی حکومت ہوگی، یہ عورت کیوں قتل کرے گی، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے جب کبھی حق کا مسئلہ آتا ہے، ایک باطل ضرور ہے، کوشش کرتا ہے کہ حق کو ختم کرے۔ اس باطلی قوتوں کو ذات پروردگار ایسے ہی نہیں مٹاتا جب تک کہ سوشل اسٹرکچر میں شعور نہ پیدا ہو جائے۔ وہ شعور پیدا کرنے کے لیے ذات پروردگار مَحِّلْهُمْ روائدہ، ماحل کہتے ہیں یعنی رسپائٹ دینا، مہلت دینا۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، قرآن کہتا ہے کہ ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے کرائمز بڑھتے چلے جائیں اور دنیا کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ 50 سال کے اندر ایسے کیسے ہو گیا کہ مسلمان ہی ایک ایسے گھرانے کو جو رسول اللہ کا ڈائریکٹ نواسا ہے اس کو اس بروٹالٹی سے ختم کرے، ختم کرنے کے بعد ان کے خانوادے کو اس طرح سے لے جائے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہی فکر کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو فکر انسانی موجود ہے، جہاں انسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں، 8ویں دعا ہے، اس دعا میں مولا نے 44 نیگیٹو فورسز، 44 شیطانوں کو بتایا، شیطانی صفاتوں کو بتایا ہے، صرف ایک شیطان ہے، امام بتا رہا ہے۔ تو یہ پاور، نیگیٹو پاور یہ رہے گا، کب ختم ہوگا، کہاں ختم ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ جنت میں جب کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اب یہاں پر کوئی نہیں ہے، تم مزے کرو جنت میں، وہاں پر کیسے بھٹک گئے حضرت آدم، جنت کے ماحول میں کیسے بھٹک گئے، یہ خود ایک سوال ہے جی۔ وہاں پر شیطان کیسے چلے گیا، کا سب سے بڑا شیطان انسان کا نفس ہے، اسی لیے کہا گیا سب سے لڑنا آسان ہے، اپنے نفس سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ یہ جوابات انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا سوال ہے، لیکن آپ لوگ ذرا سا کتابیں پڑھ کے اس کو اور ایکسپلور کیجئے۔ کتاب بتا رہا ہوں میں، انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیے۔ سوال ہے کہ امام نے غیبت اختیار کری کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے، تو اب امام کا ظہور کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو حالات بہتر ہیں اور نیئر فیوچر میں حالات اور بدتر ہونے والے ہیں، تو اب تو بہترین موقع ہونا چاہیے، اور آپ نے خود کہا کہ ہر کمیونٹی عدالت مانگ رہی ہے، تو یہ تو بہترین موقع ہونا چاہیے کہ امام ظہور کریں۔ جی اب امام نے اپنے آپ کو ظہور نہیں کیا، یہ سوال نہیں ہے، یہ علم الساعہ سوائے ذات پروردگار کے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے پردے میں ہٹایا۔ ایک بہترین مثال میرے استاد نے دی تھی، بہت اچھی مثال ہے، یہ اسٹریٹ لائٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پر، اور لڑکے شریک کیا کیے، جیسے ہی لائٹ لگائی پتھر مارا، توڑ دیا۔ گورنمنٹ نے پھر دوسری لائٹ لگا دی، پھر پتھر مارا، پھر توڑ دیا۔
کئی لائٹ ٹوٹنے کے بعد گورنمنٹ نے کہا لائٹ بھی رہے لیکن ٹوٹے بھی نہیں، اس کے بعد ایک جالی چڑھا دی، جالی چڑھا دی، پتھر بھی لگے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ یہی ہوا، ہر امام آیا ان کو شہید کیا گیا۔ امام زمانہ کا جب مسئلہ آیا اللہ نے کہا ان کو پردے میں رکھیں گے مگر لائٹ ظاہر رہے گی، مگر ان کا پتھر ان تک پہنچے گا، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ واپس آئیں گے، اور آنے کے بعد یہ دنیا میں۔ اب یہ سوال ہے کہ اب یہ دنیا اس وقت تیار ہے؟ کہاں تیار ہے؟ میں نے کہہ رہا آج مثال دیا، ہماری شادیاں اسلام سے ملتی نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس چھوڑ دیجئے غیر سے، ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر کہاں سے تیار ہے؟ تیار رہنا بہت ہی مشکل ہے، تیار ہو جائیے انشاءاللہ۔ صرف عجل اللہ سے تیاری نہیں ہے، ہماری سیرت کو بدلنا ہے، فکر کو بدلنا ہے، ہمارے ڈھنگ کو بدلنا ہے، بدل جائیں گے تو امام آ جائیں گے۔ اور ایک بہت اچھا جواب ہے امام کے انتظار سے متعلق آیت اللہ جواد آمولی کا، امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام آئیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی۔ توجہ ہے میرے ساتھ، یہ کانسٹیٹیوشن قرآن کیا ہے؟ دستور العمل ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، سرکار نے چلایا، مولا علی نے چلایا، ٹھیک۔ امام جب تشریف لائیں گے کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ توجہ، کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ دستور العمل کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کانسٹیٹیوشن ہوگا وہاں امام آ گئے۔ آیت اللہ جواد آملی کہتے ہیں انتظار کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں قرآن لا دو وہاں امام آ گئے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو امام کا صحیح انتظار کرنے والا ہے ایسے ہی جیسے سرکار کے ساتھ اس نے جنگ کیا ہے، سیم خیمے میں رہا ہے۔ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ انتظار کرنے کے بجائے ریولوشن لائیے اندر، اور امام کو ایسے جانیے جب آپ کے گھر میں موجود ہیں، تو جب گھر میں موجود ہیں تو کیسے زندگی گزارنا ہے گزاریے انشاءاللہ۔ امام آواز بلند نہ رہے سلوات۔ اسی سوال سے آپ نے جو ایڈ کیا، پہلی بات ہم نے سنا، میری آپ سلیور کی نہیں کہ امام زمانہ کی شہادت کے بعد پھر امام علیہ السلام کا 1000 سال کا وہ دور حقیقت مطلب ممبر سے تو نہیں سنا ہے رجعت کا مسئلہ۔ جی ہاں، اس کے بارے میں ویسے رجعت ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے، یہاں تک کہ بتایا گیا اتنی سائنٹیفک ترقی ہوگی کہ دانہ صبح بویا جائے گا، شام میں فصل کٹے گی، اور دنیا اتنی، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں ہے لو آمنوا اہل القریٰ، اگر اہل قریہ اہل شہر ایمان لا دے تو اللہ نعمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ تو جب امام کی حکومت ہوگی تو نعمتوں کے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو لوگ خمس لے کر کے بھیک مانگیں کہ کوئی لے لے، یعنی کسی کے پاس ضرورت ہی نہیں ہوگی خمس لینے کی۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ آج لینے والے موجود ہیں، سجدہ شکر ادا کرو، کوئی ہے لینے والا۔ اس وقت امام جب تشریف لائیں گے اس کے معنی ہے کہ سوشل سٹرکچر اتنا پیارا ہو جائے گا جس کے بعد آپ کوئی انسان۔ دوسرا جو لاجیکل سوال کرتا ہوں، دیکھیے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے پرپس کے لیے بنائی جاتی ہے، کہا جاتا نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نیسیسٹی از مدر آف انشان۔ یہ کائنات کائے کے لیے بنائی گئی، یہ یونیورس بنائی گئی دین کے لیے بنائی گئی۔ جب تک دین کا پرپس ختم نہیں ہوگا کائنات ختم۔ صلوات پڑھیے محمد۔ آواز بلند نہ رہے السلام علیکم۔ جی میرا سوال اس سلسلے سے ہے کہ اس ٹائم جتنی بھی گورنمنٹ کے ٹائپس ہیں، ہم نے جتنے بھی ٹائپ آف گورنمنٹ دیکھی ہیں اس ٹائم کی دنیا میں، چاہے وہ الگ الگ ٹائپ جیسے ڈیموکریسی ہے، سوشلزم ہے، اور دیگر ہے الگ الگ ٹائپ کی گورنمنٹس ہوتی ہے، تو جب امام کا ظہور ہوگا، امام کا، تو وہ جو گورنمنٹ جو اسٹیبلش ہوگی وہ ایکچولی کون سی ہوگی؟ کیا وہ خلافت ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی، اور کیا اس ٹائم پہ
جو دنیا اس ٹائم پہ الگ الگ کنٹریز میں بڑھی ہوئی ہے، تو وہ کیسا ٹائم ہوگا کہ ساری کنٹریز کے باؤنڈریز کیا ختم ہو جائیں گی، یا پھر شروعات ایسی ہوگی کہ کچھ جگہ سے ہوگی اور پھر بعد میں جا کے وہ ختم ہوگا؟ تو اس کے سلسلے میں ماشاءاللہ یہ بھی بہت وسیع سوال ہے، اس کو بھی گھنٹوں چاہیے، مگر میں نٹ شل میں بتا دیتا ہوں. امام جب تشریف لائیں گے تو بارڈرز ختم ہو جائیں گے. دیر شل ناٹ بی اینی بارڈرز، کوئی بارڈرز نہیں ہے. یہ جو 313 کی جو فگر بتائی گئی ہے یہ امام کے گورنرز ہوں گے. یہ پوری ایک ہی حکومت ہوگی سارے ورلڈ میں. 313 آپ لوگ کبھی یہ پریشانی مت رہیے میں 313 میں جا نہیں سکتا، نہیں. امام جب آئیں گے تو فوج، بڑی فوج ہوگی. جب فوج ہوگی تو کم از کم کھانا پکانے والے بھی ہیں، جوتے صاف کرنے والے بھی ہیں. کم از کم تو جوتا تو صاف کر سکتے ہیں ہم. تو کبھی یہ امید مت رکھیے کہ 313 میں نہیں جا سکتا. تو کم از کم امام کی فوجیوں کے جوتوں کو تو صاف کر سکتا ہوں، لباس کو تو صاف کرتا ہوں، اس فوج میں تو جا سکتا ہوں. یہ تو نیت کیجئے. انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے امام ساری دنیا میں یہ سسٹم چلے گا. کیا ڈیموکریسی ہوگی؟ اب اس کا جواب ہے تھیوکریسی. واٹ از تھیوکریسی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایت اللہ کی ہے. قانون ولایت الہی چلے گا. قانون ولایت الہی کا ہے کیسے بتایا؟ رسول اکرم نے بتایا کیسا قانون الہی. مولا نے اپنی 5 سال کی حکم میں بتایا کیسا قانون الہی ہے کہ میں بھی اس قانون کے اندر ہوں. خلیفہ ہوتے ہوئے میں بٹور نہیں سکتا. اس قانون کا میں پارٹ ہوں. کون حکومت کر رہا ہے؟ الہی قانون ہے. تھیوکریسی کہتے ہیں اس کو، ڈیموکریسی نہیں ہے. اس کو زبردستی نہیں لادا جائے گا. شعور انسانی کو اتنا بڑھا دیا جائے گا. حدیث میں ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے علم اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پر وداؤٹ اینی سورس جا سکیں گے. اتنا علم بڑھ جائے گا، نالج اتنی بڑھ جائے گی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تلوار نہیں ہے، نالج کی وجہ سے. اب آپ کو مثال دینا ہے تو میرے پاس کوئی دوسری مثال نہیں ہے. انقلاب جمہوریہ ایران کیا تھا بھائی؟ صرف 46 ایئرز پہلے. اب حکومت کو پڑھیے، شاہی حکومت تھی، کیا حالت تھی. آج کس حالت میں کھڑا کر دیا ہے. ایران میں کئی یونیورسٹیز ہیں جو نمبر 1 آ چکے ہیں. ایٹ لیسٹ جو آخری میں بتایا ان کے پاس تھاؤزنڈس آف یونیورسٹیز ہیں. آخری میں بتایا ہے مڈل ایسٹ میں پورے 7 بھی نہیں ہے. ایران کے پاس 70 سے زائد ہیں اور ان کا ایجوکیشن لیول اتنا زیادہ ہے. ایران کا پڑھا لکھا جب ویسٹ جاتا ہے اس سے امتحان نہیں لیا جاتا، اس کو پورا پوسٹ دیا جاتا. تو آج ایک نائب امام کی حکومت میں یہ پاور ہے. امام کی پاور میں صلوات پڑھیے محمد والا. وعلیکم السلام. جناب میرا سوال یہ ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں فیوچر کانٹریکٹس آپشن ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. تو کیا فیوچر اور آپشن جو ہے جائز ہے کرنا؟ کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ فیوچر اور اینڈ آپشن نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. اصل میں دیکھیے کسی بھی بزنس کے لیے آپ کو ٹینجیبل سورسز چاہیے. میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، کوئی کمیڈیٹی لے رہا ہوں اور بزنس کر رہا ہوں. خیالی بزنس جس میں کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں میرا اسٹاک جو ہے یہ ہو جائے گا اسی لیے تم اس کو خریدو. یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، آیت اللہ سستانی کے احکامات میں ہیں اگر کوئی ٹریڈ حکومت اگر پیچھے بیک اپ میں نہیں ہے تو ٹریڈنگ صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح ہے؟ اگر خدا نخواستہ بینکرپسی ہوئی تو کون جائیں گے؟ آپ جائیں گے. اگر گورنمنٹ پیچھے جا رہی ہے، ساتھ دے رہی ہے، تو اس کے معنی کہ آپ سیفٹی رکھتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. مگر ایسا بہت کم ہے. تو آج جتنے بھی بٹ کوائنس وغیرہ میں معلوم ہے یہ AI کے مسئلے میں نہیں ہے، معلوم ہے. فیوچر میں بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. فیوچر کو اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آیا ایک ایسا بزنس جو فیوچر میں فلرش ہونے والا ہے، اس طرح سے بزنس کو میں خیالی بزنس کو لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتا ہوں، نہیں لے سکتا. اس لیے کہ فکری طور پر کمیڈیٹیز سامنے نہیں ہیں، کوئی چیز اس کا بیک اپ نہیں ہے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ.
یا آخری سوال. جی آخری سوال. علیہ السلام. ابھی آپ مہندی کے بارے میں اجل اللہ قرآن میں لکھا ہے، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. آپ نے یہ بتایا کہ مولا علی بھی واپس آئیں گے. رجعت وہ رجعت تو ان کا ظہور ہوگا یا وہ بھی پیدا ہو گیا ہے قرآن میں بتایا ہے؟ ہمارے پاس سیدھی بات ہے. ایک انسان جو ہے ذات پروردگار نے قرآن میں بتایا ہے 2 بھائیوں کا تذکرہ، عزیز و عزائر. 2 بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ مرے. ایک بھائی 50 کا تھا، ایک بھائی 150. کیسا ہو گیا؟ صحیح. صلوات پڑھیے. اللہ چلو ویسے ہی. اور دوسرا جواب ہوا ہے اصحاب کہف کا. قبلہ معصومین کو لے کے اور حدیث پاک کو لے کے میرے ذہن میں تصور بنایا ہے کہ بی بی زینب 18 سال کی عمر، مولا کرام 63، حضرت عباس 38 میں. تو امام زمانے کو لے کے ان کیا تصور ذہن میں رکھیں، کس ایج میں ہوں؟ حدیث میں روایتوں میں ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جب امام آئیں گے تو وہ 40s کے ایج کے قریب ہوں گے. جو بھی دیکھے گا ایک جوان معلوم ہوں گے. دوسرے یہ کہ ہر ایک کہے گا کہ میں نے ملاقات کی ہے. اس لیے کہ مانے سوسائٹی میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں. جب امام آئیں گے تو آپ پہچان لیں گے. بالکل انشاءاللہ. التماس اللہ تعالیٰ قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.